عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ صاحب و زمان کے ظہور میں تاجیر اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ پوچھنا۔ جن مومنین کی شرعی حاجات ہیں ان کی قبولیت، باب الحوائج کے صدقے میں بیماروں کی شفا یابی، اور ہمارے عزیز عمار حیدر بیمار ہیں ان کی شفا یابی، حاضرین میں جو بیمار ہیں اور رزق میں برکت کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ پوچھنا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، درود پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء ان یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون۔ فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے حبیب، ہم نے جسے میٹر سے خلق کیا، مادے سے خلق کیا، اس کا سایہ بنایا، اور سایہ ہی اس کے عدم ہونے کا ثبوت ہے۔ سایہ تمہیں روز موت کی یاد دلاتا ہے جب سایہ ہو کے مٹ جاتا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے باقی رکھنا تھا اس کا سایہ اس نے بنایا ہی نہیں۔ اب شاد رہیے، یہ جس نے باقی رہنا تھا سایہ نہیں بنایا اللہ نے ان کا۔ کل جہاں بات رکی تھی میں وہیں سے ہی بالکل حضور شروع کرنے لگا ہوں تاکہ وقت بچایا جائے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ کیسے نور محمد کن کن مراحل سے گزرا، پھر فرماتے ہیں ثم، آپ کے ذہن یقیناً بیدار ہیں، آپ کے چہرے حشاش بشاش لگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم ان اللہ انقسم ذات النورین ینتقل احد منہما الی صلب عبد اللہ و احد اخری الی صلب ابی طالب لما یجلسان سیدان نجیبان بجدار بیت اللہ الحرام نحن نتکلم ما تکلموا لما رسول اللہ محمد المصطفیٰ اذا یتل القرآن وانا اسمع وانا اتل القرآن وهو یسمع ثم ان اللہ خلق الانسان على صورت اسم محمد الراس مدودا كالميم والصدر مدودا ثم كالميم واليدان كالهاء العربية ورجلان كالدال العربية ثم ان اللہ امر العبادة على صورت اسم احمد القیام کالالف والرکوع کالہاء والسجدة کالمیم والقعود كالدال العربية ثم ان اللہ اوحى الى القلم یا قلم اکتب اسم محمد المصطفیٰ فسکر القلم سکران حتی یبقى 100,000 عام لما افاق فانشق القلم بحلاوت اسم ذکر اسم محمد المصطفیٰ ثم كتب اسم محمد المصطفیٰ وكتب السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ان اللہ رد علی القلم وعلیک السلام منی ومن ملائکتی وجمیع المؤمنین فاستعجب القلم قال انی اسلم علی رسول اللہ لما ان ترد الی قال اللہ تبارک و تعالی هذا سنتی الجاریہ وقد وعدت بخلق
من سلم علی حبیبی و علی ان رد علیہ. سلامت رہیے. ابھی اس ٹکڑے کا کوشش کرتے ہیں جتنے کا ترجمہ ہو سکے. میں نے کل گزارش کی تھی آپ جتنا جلدی سنیں گے میں اتنا آگے بڑھوں گا. فرماتے ہیں امیر المومنین، یہ علی ہی بتا سکتے ہیں، کسی کی جرات نہیں. باقی جہاں جہاں علی سے نہیں پوچھا گیا نا وہاں رسول بھی 40 سال کے بعد والا بتایا گیا ہے. یہ عرش والا رسول صرف علی ہی بتا سکتے ہیں جو عدمی ساتھی ہے مصطفیٰ کا. فرماتے ہیں پھر، اور ہاں یہ حدیث کا سوال ہے، جواب دینا ضروری ہے. سوال کوئی اور ہوتا تو میں جواب نہیں دیتا، یہ اس سوال کا جواب ضروری ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہاں سے آیا ہے. پہلا سوال یہ، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور باقی سارے مذاہب جو ہے جہنم میں جائیں گے؟ یہ صرف جنت میں باقی صرف مسلمان ہی کیوں جائیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے اللہ مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ دین کو کہا، اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اسی میں عزیز آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہے. اللہ جسے دین سمجھتا ہے نا وہ صرف اسلام ہے. اور دوسرا سوال، وہ جواب بھی ایک ہی ہے دونوں کا. دوسرا سوال یہ تھا عیسائی لفظ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ جی کہیں نہیں لکھا. عیسائیوں کو عیسائی نام ہم نے نہیں دیا. میں ایک اور سادی بات کر دوں آپ کو، اسلام کے آفاقی دین ہونے کی، یہ نوجوان کھڑے ان کے بھی کام آئے گا، اسلام کے آفاقی دین ہونے کی 2 نام ہیں عیسائیوں کے. عربی میں یہ مسیحی کہلاتے ہیں، اردو میں یہ عیسائی کہلاتے ہیں، انگلش میں یہ کرسچن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جیسس کرائسٹ سے کرسچن نکلا ہے، مسیح علیہ السلام سے مسیحی نکلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی نکلا ہے. اسلام کے سچا دین ہونے کی علامت ہی یہ ہے، کائنات میں صرف اسلام ایک دین ہے. میں لگی لٹی نہیں کر رہا، جو کر رہا ہوں وہ یہاں اپیل کرے گی. کائنات میں صرف اسلام ایسا دین ہے کہ جس کا باقاعدہ نام ہے. باقی دنیا میں جتنے ادیان ہیں، عزیز نے کہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں، ابھی 4 دن باقی ہیں، مجھے ایک دین کا نام لا کے دکھاؤ. مثال کے طور پہ عیسائی، ہندو، سکھ، یہودی، بدھ. اب میرا سوال ہے، جو عیسیٰ کو مانے وہ تو عیسائی، عیسیٰ کے دین کا نام کیا تھا؟ جس نے عمران شاہ جی جب عیسیٰ کو مانا وہ تو عیسائی ہوا. جس نے یہودا پہ ایمان جو لایا وہ یہودی ہوا. یہودا کا دین کا نام کیا تھا؟ ہندو مت. جو کرشنا پہ ایمان لایا وہ تو ہندو ہوا. کرشنا خود تو ہندو نہیں تھا، اس کے دین کا نام کیا تھا؟ بدھزم. جس نے بدھ کی تعلیمات پہ عمل کیا، دنیا کے یہی مشہور مذاہب ہیں، وہ تو ہوا بدھ. بدھ کے دین کا نام کیا تھا؟ کائنات میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے. امتی سے پوچھو کیا دین ہے؟ اسلام. محمد سے پوچھو دین کیا ہے؟ اسلام. علی سے پوچھو دین کیا ہے؟ اسلام. حسین سے پوچھو دین کیا ہے؟ اسلام. یہ اس سے کوشش کی گئی محمدنزم کہنے کی. محمدنزم، یہ محمدنزم نہیں ہے، یہ دین اسلام ہے. ہم محبت میں محمدی ہیں، دین میں مسلم ہیں. یہ وہ آفاقی دین ہے جو لایا نہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں. اور یہ کیونکہ سوال پائے شاید اس لیے جواب دینا میری منصبانہ ذمہ داری تھی. ایک سوال ہے، یہ تو ضدی ہے، ابو جہل کو سب مانتے ہیں اور اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، یہ میرے عزیز نے کہا کہ شاید ثابت کر سکتے ہیں. ہوں گے دنیا میں ابو جہل کو ماننے والے. ایک پرانی بات ہے، میں درس پڑھتا تھا
ایک عجیب و غریب پیر صاحب کا سوال لے کے کوئی ہمارے قبلہ کے پاس آیا. ان کا قبلہ لوگوں کو ہو کیا ہے؟ ایک پیر صاحب ہے وہ شرعی حالت میں ہی نہیں ہوتے, گندگی ملی ہوتی ہے انہوں نے. یہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ بھائی ابو جہل کو لوگ ماننے والے ہوں گے, لیکن ہم کیا مانتے ہیں وہ میں بتانے لگا ہوں, اور لوگ ابو جہل کو کیوں مانتے ہیں وہ بتانے لگا ہوں. اور ان کا قبلہ یہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ عجیب و غریب کی شکلوں والے لوگوں کو لوگ پیر مانتے ہیں, جو جتنا نجاست میں رہتا ہے, جتنا گندا بن کے رہتا ہے, شریعت تو اجازت ہی نہیں دیتی, اور غیر شرعی حالت میں رہتا ہے. قبلہ کہتے ہیں علی کو چھوڑنے کی کوئی سزا تو ملنی تھی نا. ابو جہل کو ماننے والے ہوں گے, لیکن وہاں ہوں گے جہاں جہالت ہے. اور یہ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے پھر ہوا کیا؟ ایک در چھوڑا, در بدر ہوئے. یہ ایک در چھوڑنے کی سزا ہے. اب ہر در پہ جاتے ہیں اور در سے در بدر ہوتے ہیں. بالکل بہت ہی پرانا آپ نے سنا ہوا ہے, کسی نے کہا تھا یا علی مل فرق ہو فی کا و فی الحاتم, کہ آپ اور حاتم کی سخاوت میں فرق کیا ہے؟ علی فرماتے بین لی, کچھ مجھے بھی تو بتا, حاتم کی حاتم تائی کی سخاوت کیا تھی؟ بولے کہا یا علی اب روایات میں اختلاف ہے, کیونکہ کچھ کسوں کی کتابوں میں 40 در لکھے ہوئے ہیں, لیکن کچھ بھی ملتا ہے کہ 12 در تھے, 40 ہے یا 12. بولے کہا یا علی اتنا سخی تھا کہ ایک ہی فقیر اگر ہر در سے بار بار آتا تو وہ اسے تانا نہیں دیتا تھا کہ پچھلے در سے تو تجھے میں نے دیا ہے, پھر آ گیا ہے. علی کہتے ہیں اچھا, وہ ایک ہی فقیر 40 دروازوں سے مانگتا تھا, حاتم چل چل کے آگے ہر دروازے سے اسی کو دیتا تھا. علی کہتے ہیں بس یہی فرق ہے, میں ایک ہی دفعہ میں اتنا دے دیتا ہوں, دوسری دفعہ جانے فرق ہے حاتم میں اور علی میں. وہ سخی ہی کیا کہ جس سے مانگنے کے بعد کسی اور در کی گنجائش رہ جائے. سلامت رہیے. کیا کہہ رہے میرے مولا؟ فرماتے پھر اللہ نے, جاگیے گا, نور محمد کو کہ کا اسم رکھا محمد. پھر اللہ نے انسان کو صورت, لفظوں کی ترتیب سنی ہے, صورت اسم محمد پہ خلق کیا. محمد کی صورت پہ نہیں, ہاں محمد کی صورت پہ نہیں, اسم محمد کی صورت پہ. اسی وجہ سے تم افضل ہو باقی سب سے. جس کے نام کی شبیہ ہونے کی وجہ سے جانور ہونے سے بچ گئے ہو, اس کو نہ کہا کرو ہم جیسا ہے. مدبرن کلمی, سر میم کی طرح گول. محمد نام چھپا ہوا تھا. رسول اللہ سے حضرت عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کیف سمیتہ محمدن, کیف سمیتہ محمدن, کہ محمد نام کیسے رکھ دیا؟ ما سمعنا من قبلہ ولا احد فی اشاعرنا او باقاربنا, اس سے پہلے نہ کسی قبیلے میں یہ نام دیکھا, نہ ہم نے کہیں سنا, نہ ادب کی تاریخ میں پڑھا. یہ نام کہاں سے رکھا؟ انہوں نے کہا ایسا پہلے تھا نہیں, اس لیے نام بھی نہیں تھا. کوئی ایسا ہوتا تو نام محمد ہوتا. محمد کا حسن جانتے ہیں شیخ سنی دوستوں کیا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ عبد المطلب ہے. عبد المطلب کی حکمت کیا ہے؟ نام کیسا رکھا؟ محمد. لوگ شکایتیں لے کے آتے تھے حضرت عبد المطلب کے ساتھ, کہتے تھے تیرے بھتیجے نے یہ کر دیا, تیرے پوتے نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. فرمایا کس نے؟ محمد نے. فرمایا یا محمد نہ کہو یا شکایتیں نہ کرو. محمد کی تعریف میں چھوٹی سی بات میں اتنی کہہ سکتا ہوں, جس کا دشمن بھی اسے محمد کہے. محمد کے معنی کیا ہے؟
حمد کیا ہوا بیٹا جی حمدہ یحمدو اسی سے الحمد نکلا ہے، اسی سے حامد نکلا ہے، اسی سے محمود نکلا ہے۔ اور حیران میں اسی لیے ہوں کہ محمد کے جتنے بھی نام ہیں سب کی رشتہ داری حمد سے جا کے ملتی ہے۔ کہ حامد ہو، احمد ہو، محمود ہو، محمد ہو، قبیلہ ایک ہی ہے، حامدہ یحمد ہو۔ یہی اس کی گردان ہے آدمی صاحب، اسی سے نکلے ہیں۔ تعریف کیا ہوا، حمد کیا ہوا۔ ایک بات تو بتاؤ، اس کی حمد تو بندے کرتے ہیں، اس کی حمد کون کرتا ہے؟ بندے تو کرتے ہیں نا اس کی، کوئی اس کی بھی تو حمد کرتا ہوگا۔ پھر جب یہ کہتے ہیں کلنا محمد، پھر ماننا پڑے گا کوئی ایک ہے جو ان 14 کے 14 کی حمد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے کیا کہنے۔ اس میں محمد کی صورت پہ خلق کیا، اس میں محمد کی صورت پہ سر نیم کی طرح گول، سینے میں دل رکھ کے اسے بازوؤں کو عربی کی ہاتھ کی طرح سینے میں دل رکھ کے اسے پھر سینے کو نیم کی طرح گول، اور کانوں میں تھوڑا خم ڈال کے عربی کی دال بنا دیا، اور پھر فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ وَأَمَرَ الْعِبَادَةَ عَلَىٰ صُورَةِ اسْمِ الْأَحْمَدِ۔ توجہ، پھر اللہ نے مخلوق کو کہا اب میری عبادت کرو اسم احمد کی صورت پہ۔ اسم احمد کی، احمد کیسے لکھا جاتا ہے؟ احمد الف اللہ کا بنا ہے۔ فرمایا اب نماز پڑھو، عبادت کرو اس میں احمد کیسے؟ فرمایا القیام الالف، القیام الالف والرکوع کالحاء والسجدۃ کالمیم والقعود کالدال۔ فرمایا قیام کرو الف کی طرح، میں نے حوالہ کر دے دیا تھا، اس سے کوئی اختلاف کر نہیں سکتا۔ قیام کرو الف کی طرح، رکوع کرو ہے کی طرح، سجدہ کرو میم کی طرح، اور قعود بیٹھو دال کی طرح۔ پھر سنیے، قیام کرنا ہے الف کی طرح۔ بہت پہلے کی بات ہے، گجرانوالہ میں ایجوکیشن بورڈ میں آپ جانتا ہے ہمارے دوست سے سید ظہیر نقوی ایجوکیشن بورڈ میں، تو وہاں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے محفل تھی، وہ مجھے ملے گے، میں ایڈا پونکا تھا، تو میرے پہلے سے کسی کو بھی نہیں منیا، صحیح گل نہیں۔ عالم چوک زندہ ہے، جس کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ زندہ ہے، گجرانوالہ میں عالم چوک ہے، دیکھا ہوا ہے عالم چوک اکثر لوگ آتے جاتا ہے۔ وہاں کے ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، یہ ہے جی زندہ ہے، اور حافظ شکیل مدنی صاحب، یہ دو زندہ گواہ ہیں، اور میں جلائی چل رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے۔ میں نے وہاں کہا تھا جب میری باری آئی تو میں نے یہی روایت پڑھی، اور میں نے حافظ شکیل صاحب سے ان سے کہا، میں نے کہا جی پہلے تو میری تصحیح کر دیں، یہ روایت میں نے ٹھیک پڑھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک پڑھی کہ قیام کرنا ہے الف کی طرف اور باقی سارے عمل۔ انہوں نے کہا ٹھیک پڑھی۔ مفتی شفیع مجھے کہنے لگے ہے تو بچہ میں چلاک بڑا میں یہ میں پڑھنی سی، تو میرے تو پہلا پڑھ لیجیے۔ میں حاجی صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور میرا وعدہ ہے یہاں لکھا جائے گا، یا تو کل تصدیق کر کے کہ روایت غلط ہے یا ترجمہ غلط ہے، پھر میں معافی مانگ لوں گا، ورنہ آج کے بعد پھر عبادت ایسے ہی کرنی پڑے گی جیسے سورہ احمد پہ ہوتی ہے۔ میں نے ان سے تسلی کر لی، میں نے کہا جی ایسی ہی ہے کہ القیام الالف ہے، قیام کرنا ہے الف کی طرح۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہے۔ میں نے کہا اگر تو الف ایسے ہوتا ہے قیام ایسے کیا کرو، اگر الف ایسے ہوتا ہے تو میں
اگر الف ایسے ہوتا ہے بالکل ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے نا ہم نے جس حالت میں تمہیں بھیجا تھا اسی حالت میں واپس بلائیں گے اور اسی حالت پہ عبادت کرنے کا تمہیں حکم ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی اگر تو بچہ ایسے آتا ہے نماز ایسے پڑھا کرو, ورنہ جو بچے کے آنے کا انداز ہے نماز بھی ویسے پڑھا کرو. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے قلم کو وحی کی. جاگیے گا خدا کے لیے. اللہ نے کہا اے قلم لکھ محمد. باہر بھی میں ایمانی نظروں سے دیکھ رہا ہوں جو باہر بھی بیٹھے مومنین, لکھ محمد. اللہ نے قلم کو وحی کیا. قلم, قلم کی بات کر رہا ہوں جو تقدیر لکھتا ہے اور جس کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ پسینے سے خلق ہوا. وہ جو مصطفیٰ کے پسینے سے خلق ہوا تھا وہی قلم جو تقدیر لکھتا ہے. اس قلم کو اللہ نے کہا لکھ محمد. کیا حسن ہے. اب سب سے ناراضگی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ میری ہر بات ہر بندے تک ہی پہنچ جائے جسے لطف آئے. میں نے بڑا لطف کیا ہے. آج بھی صاحب میں یہ جو میرے سامنے بیٹھی نادشاہ جی تو شام ہے چلو صاحب دوبارہ آباد غیر حاضر ہے تو صاحبان ذوق لوگوں کے لیے کچھ کہنے لگا. اے قلم لکھ محمد. فسکر القلم سکران حتی یبقا میتا الف عام. قلم نے جیسے ہی اسم محمد سنا 1,00,000 سال تک نشے میں طواف کرتا رہا. آپ سلامت رہیے. عمران شاہ جی مخدوم صاحب 1,00,000 میں آپ کو وہ کہتا ہوں ہاشمی صاحب 1,00,000 نوری سال قلم نشے میں. بتانا جو کہہ رہے تھے شیعوں کو صرف علی کے فضائل آتے ہیں, انہیں جا کے بتانا کہ علی والوں کو کیا کیا آتا ہے. اس لیے کہ ہم نے محمد کسی بشر سے نہیں لیا, اس سے لیا ہے جو اس نور کا حصے دار ہے. 1,00,000 نوری سال یوگ کا میرا تعلفان ہے. اور یہ ہے فسکر القلم سکران, مخمور ہوا قلم, مخمور ہوا, طواف کرتا رہا. کون سا قلم؟ وہ جو تقدیر لکھتا ہے, وہ جو تقدیر لکھنے والا قلم ہے نا, سبحان اللہ, جس میں ما کان و ما یکون ہے. وہ جو تیری زندگی موت اور رزق لکھتا ہے نا, وہ قلم جو حیات اور موت لکھتا ہے نا, جو رزق کی کمی اور بیشی لکھتا ہے نا, وہ جو لکھتا ہے تو بیمار کب ہوگا صحت مند کب ہوگا نا, وہ محمد کے نام پہ 1,00,000 سال تک. اور تقدیر بدلنی ہو محمد کا واسطہ دیکھ کے لے دیکھ لینا. پھر کیا ہوا؟ لما افاقہ, پھر قلم کو ہوش آیا. جانا خدا کے لیے 1,00,000 سال کے بعد. میں بخود آپ کا ممنون ہوں, میری امید سے زیادہ میرے ساتھ آپ شریک سفر ہے اور میں بھی پھر آگے بڑھ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں تو 6 مجلسوں کی بات ہے وہ میں ایک میں ہاتھ کے ساتھ ہاں ایک مجلس میں گزرا چلی. پھر کیا ہوا؟ قلم کو ہوش آیا. جانا خدا کے لیے. یہ میرا حبیب ہے. اب قلم نے لکھنا شروع کیا. جاگیے گا. قلم نے لکھنا آغاز کیا محمد لکھنے کا. فانشق القلم بحلاوت اسم محمد. محمد کے نام کی مٹھاس سے قلم کا منہ پھٹ گیا. محمد کے نام کی مٹھاس سے قلم کا پتہ چلا محمد کون ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ہاشمی بڑے سامنے آپ کو روز ملتے نہیں, منہ ہاشمی صاحب پھٹ گیا.
لیکن میں یہاں روک کے مسجد نبوی میں لے جانا چاہتا ہوں، جانا دیکھنا میری جان ہے۔ مسجد نبوی میں ایک غریب صحابی تھا، عشق تھا اسے، کہیں سے شہد ہاتھ آئی، اس نے کہا سرکار ہدیہ ہے قبول فرمائیے۔ فرمایا پہلے سارے صحابیوں کو دو، تھوڑا تھوڑا شہد سب کی ہتھیلی پہ ٹپکایا گیا، پھر کہا سرکار یہ جو بچہ ہے آپ لیجیے۔ فرمایا کٹ فرق تو اس والی ہے، میں نے نہیں کھانا، میں نے علی کا نام لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سلامت رہیے۔ اور نبی کے میں علی سے محبت کرتا کیوں ہوں، اتنا میٹھا لگتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی کو یہ نام بھی میرے اس علی نے دیا ہے۔ یہ نام کیونکہ میں ایک نام لے کے سلامت رہیے۔ میں ممنون نوجوانوں کا، آپ سلامت رہیے۔ علی فَسَقَرَ الْقَلَمُ سَقْرًا، بات یاد ہے؟ پھر کیا ہوا؟ فَانشَقَّ الْقَلَمُ، قلم کا منہ پھٹ گیا۔ اللہ نے قانون بنا دیا، خوش خطی سیکھنی ہو قلم کو کٹ ڈالنا پڑے گا۔ اب سے یہ دستور بن گیا بدو صاحب کہ قلم کو کٹ لگانا پڑے گا۔ پھر قلم نے عجیب کمال کر دیا، پھر قلم کہنے لگا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ قلم کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ثم رد اللہ، پھر اللہ نے اسے جواب دیا وعلیکہ السلام۔ اب پہلے کی طرح بیدار رہنا ہے، میں پہلے آزمانے کے لیے بولتا ہوں پھر شراب کروں گا میں۔ قلم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پہ میرا سلام۔ اللہ نے کہا مجھے میرا بھی تجھ پہ سلام ہو اے قلم۔ قلم نے کہا اے اللہ کے حبیب میرا آپ پہ سلام۔ قلم نے کہا اے محمد مصطفیٰ میرا آپ پہ۔ اللہ نے کہا اے قلم میرا بھی تجھ پہ سلام۔ قلم نے کہا تھا میرا سلام ہے اللہ کے حبیب۔ اللہ نے کہا اے قلم میرا بھی سلام۔ قلم حیران ہو گئے تھے پالنے والے میں نے تجھے تو سلام نہیں کیا، تو حمد والا ہے، محمود ہے، تیری تو حمد ہوتی ہے، سلام تو میں نے اپنے حبیب کو کیا ہے۔ آواز قدرت ہے یہ قلم یہ میری سنت جاریہ ہو گئی ہے، جو جو بھی سلام میرے نبی کو کرے گا جواب میں اللہ دیا کروں گا۔ سلام کرنا ہے میرے حبیب کو، سلام میرے حبیب کو کرو، جواب میں اللہ دوں گا۔ علی فرماتے پھر دونوں نوروں کو تقسیم کر کے، وہ جو نور تھے دونوں کو تقسیم کر کے ایک کو عبد المطلب کی پیشانی میں بھیجا، ایک کو ابو طالب کی پیشانی میں بھیجا۔ ایک بات کہوں گا اور والوں، کم از کم علی اور مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ یہ اگر سفر بھی کریں تو سجدوں میں کریں۔ سفر بھی ایک پیشانی سے دوسری پیشانی میں منتقل۔ حضور میں ممنون، آپ کی تو دعائیں چاہیے۔ حضور کے سب ایک ماتھے سے دوسرے ماتھے تک فرماتے پھر ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی جب ہم دونوں کے والدین حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے
جب میرے اور میرے آقا کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے، پھر ہوتا کہ جانوں میں جب دیکھنا، جانتے ہو عبداللہ اور ابو طالب یہ دو علیہم السلام ایسی ہستیاں ہیں، آسمان میں یوں کر دیتا ہوں، جن کی ٹیک کے لیے کعبہ ہو۔ جی کعبہ جن کی ہم بیٹھتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں کسی شے کا سہارا دے کے۔ علی کا بابا، حضور علی کا بابا کون ہے؟ میرے نبی کا بابا کون ہے؟ جن کی ٹیک اللہ کا گھر کی دیوار ہو۔ فرماتے جب دونوں سردار ٹیک لگا کے بیٹھتے، میں بہت جلدی آگے لے آئی ہوں آپ کو، پھر فرمایا پھر میں اور میرے آقا محمد مصطفیٰ ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے۔ شیعوں کے ہاں ایسی نبوت کا عقیدہ ہے۔ فرماتے پھر کیا ہوتا، ہم اپنے اپنے والدین کی صلب سے آپس میں کلام کرتے۔ یعنی کلام کیا کرتے تھے؟ فرمایا کبھی مصطفیٰ قرآن پڑھتے میں سنتا، کبھی میں پڑھتا وہ سنتے، کبھی وہ پڑھتے میں سنتا، کبھی میں پڑھتا وہ سنتے۔ فرمایا یہی احوال رہے، وہ مجھے پڑھ کے سناتے۔ اور یہ جو علی آئے تھے نا کعبہ میں، اور جانتے میرے مولا علی نے آ کے قرآن پڑھا تھا، میں کہتا نہیں رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے جب مصطفیٰ آئے تھے تب علی نہیں تھے، کون سنتا؟ جب علی آئے تو محمد تھے۔ کبھی وہ قرآن پڑھتے میں سنتا، کبھی میں قرآن پڑھتا وہ سنتے۔ فرمایا پھر فراق ہوا، میں بس یہیں پہ روکنے لگا ہوں۔ فرمایا پھر فراق ہوا، کیسا فراق؟ فرمایا 30 سال کا فراق، 30 سال کا فراق لگا، 30 سالوں کا فراق لگا۔ کیا؟ فرماتے پھر نور محمد کو حکم ہوا کہ اب آپ حجابات ہٹا دیجئے۔ کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، ابھی میں بس یہیں پہ روکنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں پھر وہ دنیا میں جلوہ فگن ہوئے، 17 کو ہوئے، 12 کو ہوئے، جس تاریخ کو بھی ہوئے، دنیا میں جلوہ فگن ہوئے۔ فرمایا میں پھر اپنے بابا کے صلب سے انہیں سلام کرتا رہا۔ یہ حیران کی مت کیجیے گا کہ یہ اسلام میں بولنا کیسا، یہ بچپن لڑکپن میں بولنا کیسا۔ یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ ماں کی گود پہ صرف بولے نہیں، پہلے ہی دن اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا، اور پھر کیا کہا؟ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اس نے مجھے کتاب، میں نبی بھی بن کے آیا ہوں اور اس نے مجھے کتاب بھی۔ تو پہلے دن کا عیسیٰ اگر بول سکتا ہے، آسان سا بتا دیتا ہوں فرق، حضرت مریم کی عزت اور مقام میں شک ہی کوئی نہیں۔ اور یہ میں ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کسی ایک ذات کے فضائل پڑھنے کے لیے دوسری ذات کی توہین کی جائے، ایسا جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت مریم کا مقام مسلمہ ہے، اللہ نے انہیں 2 دفعہ مصطفیٰ کیا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وصطفیٰ کے 2 دفعہ مصطفیٰ کہا۔ بطول ہے وقت کی، پاکیزہ ترین ہستی ہے حضرت مریم، لیکن ساری پاکیزگی کے باوجود انہیں اللہ نے یہ کہا تھا فخر دی ہذہ بیت العبادت ولا بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے۔ اور علی کی ماں سے کہا تھا یا والدت حجتی ہلمی الی بیتی تؤذنہا ولو لم تعطی قد یعطی بیتی الیک، اے میری حجت کی ماں میرے گھر کی عزت کو بڑھا، اگر تو نے آنے میں تاخیر کی میرا کعبہ چڑھ کے آ جائے گا۔
مریم کی عفت، کہاں بنت اسد کی عفت، بس تمام ہوئی زحمتیں۔ علی ایک دن کا بھی ہونا اس کے حصے میں علی ہونا ہی ہوتا ہے، اور اس قبیلے میں نام شوق کی بنیاد پہ نہیں رکھے جاتے، یعنی جو پسند ہو وہی رکھ لیا، نہیں، یہاں میرٹ پہ بالکل ایسا جو جس کا استحقاق بنتا ہے اس کو ویسا نام دیا جاتا ہے، وہ 6 ماہ کا ہو یا 61 سال کا، جو علی ہے نا اسے علی ہونا زیب دیتا ہے۔ وہ مرحوم اختر چریوٹی نے کہا تھا کہ دنیا نے یہ جنگوں کے قوانین بنائے، جو سب سے بڑا ہو وہ آخر میں آئے۔ دنیا نے یہ جنگوں کے قوانین بنائے، جو سب سے بڑا ہو وہ آخر میں آئے۔ بظاہر چھوٹا تھا لیکن اس کی لاش حسین نے اکبر سے بھی زیادہ مشکل سے اٹھائی۔ یہ مخصوص شہادتیں سال میں پھر ایک دفعہ پڑھی جاتی ہیں، بہت کم پڑھی جاتی ہیں۔ محرم کی روح ہے اصغر کی شہادت۔ میں نے ہندوستان میں مرحوم آل غفران مآب علیہ رحمہ ان کے فرزند نے لائبریری میں گیا، میرا ماتھا چوما اور ان کا بہت بڑا جملہ تھا، مصائب کا اس سے بڑا جملہ اور کیا ہو، اصغر کی شہادت، یہ حسین کا اصغر ہے۔ میں نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین کا خاموش وکیل، اصغر شبیر کا خاموش وکیل ہے۔ یہ باب الحوائج بھی ہے، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، خالی جھولی نہیں اٹھو گے۔ آخر شبیر نے اسے باب الحوائج کہا ہے۔ بازاروں سے گزرے نا کافر میں، لوگوں نے بس اسی سر کو دیکھا اور دیکھ دیکھ کے کہتے رہے یہ جنگ نہیں ہوگی، یہ جو ماں کو ماں نہیں پکار سکتا یہ مقتل میں نہیں گیا ہوگا۔ اصغر نے غیروں سے منوایا کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے۔ یہ سن 2000 میں ہندوستان سے اخبار چھپا تھا، اس میں ڈاکٹر پرشوتم کا ایک مضمون تھا سن 2000 میں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میرے صحافی تھے ڈاکٹر پرشوتم، وہ کہتے ہیں میرے کچھ صحافی دوست انگلینڈ سے آئے تھے، ایک خاتون صحافی تھی، ایک مرد تھا، وہ ڈاکومنٹری بنا رہے تھے ہندوستان کے کلچر پہ، تاریخ پہ۔ کہتے ہیں میں نے انہیں سارا ہندوستان گھمایا، کہتے ہیں جب ہم لکھنؤ میں پہنچے نا تو مجھے پتا چلا کہ لکھنؤ میں تو آج عاشور ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ میں ہندوستان کا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا آج لکھنؤ میں عاشور ہے، یہاں مسلمانوں کی اور خصوصاً شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، آج لکھنؤ بند ہوگا، وہاں جلوس نکلیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ایک منظر ہے، کیوں نہ ہم ان جلوسوں کو بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا روایات ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے لیے تو مجھے پوچھنا پڑے گا جو محتمم ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ڈاکٹر پرشوتم کہتے ہیں میں اپنے تعلق لڑاتے لڑاتے جو مرکزی جلوس کے محتمم تھے سید ابن حسن زیدی، کہتے ہیں میں سید ابن حسن زیدی سے ملا، میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ میرے مہمان ہیں، صحافی خاتون ہیں، وہ یہ سب کچھ جو ہے تاریخ لکھنا چاہتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ انہوں نے کہا ہم سڑکوں پہ آتے ہی اس لیے ہیں،
تاکہ لوگ ہم سے پوچھیں کربلا میں ہوا کیا تھا. انہوں نے کہا بلائیے آپ انہیں. وہ آئے, انہوں نے کہا میں ہر چیز آپ کو خود بتاؤں گا. اب وہ پرشوتم کہتے ہیں کہ ہم چلے, ان کے ہاتھ میں ان کا بالکل شیرخوار بچہ تھا. یہ ساتھی خاتون جو تھی وہ کہتے ہیں وہ بچے کو بھی لے کے ساتھ چلی. اب وہ ہمیں سید ابن حسن زیدی بتا رہے ہیں کہ پوچھ رہی ہے یہ ذوالجلال کے بارے میں کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم وفادار قوم ہیں, ہم وفاؤں کو بھولنے والے نہیں ہیں. ہم نے اپنی تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ جو نبی تھے ان کا ایک پرنس تھا جس کا نام حسین تھا. وہ جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کے گھوڑے نے ان سے وفا کی تھی. ہم یادگار کے طور پہ اس کو سلام کرنے کے لیے اس کی شبیہ کا احترام کرتے ہیں. اس سے پہلا سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ یہ کب شہید ہوئے پرنس حسین؟ وہ کہتے ہیں 14 صدیاں پہلے. گھرانوں کو کہتے ہیں 14 صدیاں پہلے, اور تم آج بھی رو رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہم تب سے رو رہے ہیں. پھر آئے یہ علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا حسین کے جرنیل تھے, یہ ان کا علم ہے. انہیں لڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی, ہم یادگار کے طور پہ یہ علم اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ علم کے اوپر جو پنجے کا نشان ہے یہ کیا ہے؟ کہا وہی جو جرنیل تھا نا, لڑنے کی اجازت نہیں ملی, ہاتھ کٹ گئے تھے. کٹنے کے بعد بھی وہ آج وعدے کے مطابق بلندی پہ ہیں. اب وہ حیرانوں کے سب کچھ لکھتی آ رہی ہے. چلتے چلتے رونے والوں, اچانک وہ گہوارے کے سامنے آئے. نہ پتھر میرے سینے میں ہے, نہ آگ میں سے کسی کے سینے میں ہے. گہوارے کے قریب حیران ہو کے کہتی ہے یہ باقی تو سارے سپاہی تھے, جرنیل تھے, پرنس تھے, یہ گہوارے کا اس جلوس میں کیا کام؟ وہ کہتے ہیں اصل میں جو ہمارے پرنس تھے نا حسین, اس پرنس کا ایک چھوٹا پرنس تھا جس کی عمر صرف 6 مہینے تھی. اسے کہا اچھا تو وہ پرنس اپنے شہزادے سے محبت کرتا تھا اس یاد میں. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ شہزادہ بھی کربلا میں باپ کے ساتھ تھا. تو ڈاکٹر پرشوتم کہتے ہیں اس کی رنگت بدلنے لگی, مٹھیاں بھیجنے لگی. حیران ہو کے کہتی ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ 5-6 مہینے. حیران ہو کے کہتی ہے تو اتنی دھوپ میں یہ کیوں گیا تھا؟ تو یہ بابا کا گواہ بن کے گیا تھا, یہ نہ جاتا تو زمانہ پوچھتا کیسے. اب حیران ہو کے کہتی ہے تو پھر یہ کتنی عمر اس نے پائی, اس شہزادے نے کتنی عمر پائی؟ وہ کہتے ہیں 10 محرم کو 6 ماہ تھی, اس کے بعد یہ نہیں رہا. کہتے ہیں کیوں؟ بابا کے گھر میں. ابن حسن زیدی کہتے ہیں نہیں. اب وہ حیران ہو کے ڈاکٹر پرشوتم کو کہتی ہے ان سے ذرا پوچھو یہ بچہ جب کربلا میں تھا, یہ جو 6 ماہ کا بچہ ہے یہ جب کربلا میں تھا, کسی کا کسی مذہب سے تعلق ہے, انسانیت تو سب کے ہاں ہے. جب یہ کربلا میں تھا یہ ابھی اس نے بتایا ہے کہ پانی نہیں ملا تھا. بچے کے لیے تو پانی بند نہیں تھا نا. سید ابن حسن کہتے ہیں اسی لیے تو روتے ہیں, اس بچے کو بھی پانی نہیں دیا گیا تھا. اب میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں شیعہ سنی دوستوں, ماتمیوں, دادا روسادات و مومنین. حیران ہو کے کہتی ہے کیوں بچوں کا پانی بچوں سے جنگ ہوتی ہے؟ کہتا نہیں, ہوا کیا تھا؟ سید ابن حسن کہتے ہیں بچہ پیاسا تھا, ہمارے پرنس اسے لے کے دشمنوں کے پاس گئے تھے. انہیں کہا تھا مجھے نہ دو, میرے بچے کو دے دو. ڈاکٹر پرشوتم کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ اس نے اپنے بچے کو یوں بھیجنا شروع کیا, مضبوطی سے بھیج رہی ہے. کہتی ہے پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر بچے نے معجزے سے پانی مانگا. اب وہ پرشوتم کو دیکھے کہتے ہیں پرشوتم اب یہ نہ کہنا کہ پانی دیا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اب اس لیے تو رو رہے ہیں, بچے نے پانی مانگا تھا, دشمنوں نے تیر چلایا تھا. اب وہ کہتی ہے اب یہ نہ کہنا کہ تیر جو چلا تھا وہ بچے کو لگا تھا. وہ کہتے ہیں چلا
تیر لگا تھا اس کی ماں دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا ماں بھی دیکھ رہی تھی, کیا زندہ ہے؟ یہ ہے حسین کے اصغر کا معجزہ. اور جب تیر لگا نا, اب یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ, یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں, ایک صدیوں سے رسم چلی آ رہی ہے برے صغیر پاک و ہند میں. ان لوگ ذاکرین کہا کرتے ہیں کہ جب اصغر کی شہادت پڑھی جائے نا, اللہ ہر ماں کو اولاد دے اصغر کے صدقے میں. جب تک شہادت پڑھی جائے, اگر کسی بہن کے ماں کی گود میں بچہ ہونا, شہادت پڑھے جانے تک بچے کو گود میں نہ لٹاؤ اور بچے کو پیار بھی نہ کرو. اصغر کی ماں کو آج بھی دکھ ہوتا ہے. زمانہ کیا جانے, اترکم من اللہ. جب حسین نے استغاثہ دیا, میں نے نہیں پڑھنی پوری روایت, صرف ایک روایت آخری. اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا. میں ڈر گیا ہوں کہ میں کیسے پڑھوں گا, لیکن رونے والوں دن تو تھوڑے ہیں نا, اور کچھ مہمان بڑی دور سے آتے ہیں, انہیں ہمارے فضائل سے کوئی درد نہیں ہے. فضائل سے تو وہ ہمیں درد ہے, مسائل تو میں نے پڑھنے ہیں. علماء بقاتل فرماتے ہیں قد زبلت السخا, مر نہ جائیں ہم. کہتے ہیں 10 محرم کو اصغر کی زبان میں دراڑیں پڑ گئی تھی. پہلے تڑپتی ہے, پھر جب تڑپنے کی طاقت نہ رہے پہلو بدلتی ہے. جب پہلو بدلنے کی طاقت نہ رہے پھر کبھی منہ کھولتی ہے. کہتے ہیں اصغر پہ یہ تینوں مرحلے آئے. پہلے تو جھولے میں تڑپتا تھا, پھر پہلو بدلتا تھا. تصور کرو ماں بھی دیکھ رہی ہو, 4 سالہ بہن جھولے کے اوپر کھڑی ہو. ادھر سے حسین نے کہا حال میں ناصرین انصرنا. اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا. بی بی فضہ درخینہ پہ آئی, کہا مولا حسین تیرا سپاہی تیار ہو رہا ہے. حسین گھوڑے سے اتر کے دوڑے آئے. کیا خیمے میں کوئی شہادت واقع ہو گئی؟ نہیں مولا, تیری غربت سن کے تیرا سپاہی تیار ہوا ہے. ننھی تلوار, میں تیاری بھی نہیں پڑھنے لگا, ہاتھوں پہ اٹھا کے لائی. شامیوں, مجھ سے بہت ہے تمہیں. حضرت سکینہ کی روایت ہے, کلیجے پھٹتے ہیں, کسی غیر معصوم کی نہیں بابا جی. حسین کی 4 سالہ بطول کی روایت ہے. بی بی کہتے جب ہم 11 محرم کو جا رہے تھے نا, میرے بابا کے گلوئے بریدہ سے آواز آ رہی تھی. میں نے کان لگائے, میرے بابا کہہ رہے تھے سکینہ میرے شیعوں کو پیغام دینا, محمد شریف تو مان فض کو رونی, جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو نا مجھے رو لینا. بی بی حیران ہو کے کہتی ہے, حضرت سکینہ کی روایت سن لینا. حیران ہو کے کہتی بابا اکبر کی برچھی نہیں, پانی ہی کیوں؟ کہتے سکینہ میرے شیعوں کو کہنا یا لیتنی کنتم یوم عاشور بکربلا رأیتم کیف استسقیان لطفل الصغیر. اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے, دیکھتے میں کس عاجزی سے پانی مانگ رہا تھا.
یہ دن ہی رونے کے ہیں، زندگی ہے ہی اسی غم کے لیے، تو ماتم تو آج کرنا ہے۔ اگر حسرت آنی ہے کسی کی، یہ جھولا حسرت ہے کسی کی۔ سانس لے لو، میں نے ابھی 2 باتیں اور کہنی ہیں۔ اصغر کو مٹایا اور کہا اگر تیرا بیٹا مانگے گا نا ہم دیں گے۔ استاد العلماء کے لفظ ہے، دیکھے کہا اصغر پانی مانگو۔ کہا بابا ایک دفعہ ہاتھوں پہ اٹھاؤ، بلند کرو تاکہ کوئی سننے اور دیکھنے سے رہ نہ جائے۔ شبیر نے اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا، کہتے یا اہل شام و یا جند بنو امیہ انا العطشان، شام کے لوگوں میں پیاسا ہوں۔ اصغر نے کہا نا میں پیاسا ہوں۔ فوج میں زلزلہ آیا، ابن سعد کہتا ہے حرملا جلدی کر نشانہ لگا۔ میں اگلے زینے پہ جانے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے زندہ رہنا ہے اگلے سال یا نہیں رہنا۔ میری طرف سے آج کے اس سال کے محرم کا ہر پرسہ میری زندگی کا آخری، اگلے سال شبیر جانے، شبیر کی اماں جانے، میرا مقدر جانے۔ جب کہنا میں پیاسا ہوں، خود بنانے شانو زمین پہ رکھا، اس نے نشست باندھی، درے خیمہ پہ ماں کھڑی تھی۔ شاید آپ نے سمجھے، پردے میں میری بہنیں بیٹیاں مائیں سمجھے گی، ماں کے سامنے بیٹے کو اگر تماچا بھی مارا جائے ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ ماں دیکھ رہی تھی، اس نے نشانہ باندھا، کربلا کی ماؤں تمہاری نالین کو سلام۔ بی بی نے وہیں سے کہا اصغر میں جنگجو باپ کی بیٹی ہوں، اصغر میں بنو فاطمہ سے نہیں ہوں، میں نے نبی کی بیٹی کو منہ دکھانا ہے۔ اصغر یہ نشانہ تیرے گلے کا نہیں لے رہا، یہ نشانہ تیرا نہیں لے رہا، اس کا نشانہ حسین ہے۔ اگر حسین کو دین لگا میں حشر میں بیٹا نہیں ماروں گی۔ ادھر سے تیر چلا، ادھر سے بچہ باپ کے ہاتھوں میں بنٹا، تیر اصغر کے گلے میں لگا، گلے سے گزر کے تھوڑا شبیر کے بازو میں لگا۔ اصغر نے کہا اماں مجھے معاف کرنا، میرا گلا چھوٹا تھا۔ میرے جڑے ہوئے ہاتھ، کہا اماں معاف کرنا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ اب جو شبیر اٹھا کے لائے، ماں کے ہاتھوں میں دے کے کہا تو بیٹا اٹھا میں قبر بناتا ہوں، مر نہ جاؤں میں اس سے پہلے۔ کائنات کی پہلی ماں بیٹے کی لاش اٹھائی، شبیر نے قبر بنائی۔ میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، قبر بنا کے سپرد کیا۔ شبیر نے کہا رباب اب تم رخ ادھر کرو۔ اکیلا شبیر مٹھیاں بھر بھر کے ڈال رہے ہیں، مٹھیاں بھر بھر کے ڈال رہے ہیں۔ عباس کے بازو اٹھانے والا حسین، اکبر کی برچھی نکالنے والا حسین، قاسم کے ٹکڑے سمیٹنے والا حسین، جب یہاں تک پہنچا نا